جو حق کی بات کرتا ہے اسے تھانے طلب کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اس پر حملے کیے جاتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اس کی کردار کشی کی جاتی۔ اگر ہر شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر میں نے حق کی بات کی تو پریشانی پیدا ہو جائے گی، سو میں چپکے سے نیک عمل کرتا رہوں، مگر کیا ضرورت ہے کہ حق کی باتیں کرتا پھروں، بس چپ چپ سے وقت گزار لوں۔ اگر سارے لوگ یہ سوچنے لگیں تو وہ وقت آ جائے گا جب مسجدیں ویران نظر آئیں گی، مسجدوں میں کوئی سر جھکنے والا نظر نہیں آئے گا، اور معاشرے میں اللہ کا نام سر بلند کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ لوگوں، اگر مسجدوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کا نام بلند ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، معاشرے میں نیک اعمال اور نیکی اور اچھائی کا وجود دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نیکی کو بچانے کی خاطر حق کا جھنڈا بلند کر لو، حق کی آواز بلند کر لو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے اٹھو، حق کے لیے جیو اور حق کے لیے مرو۔ تو یہاں نکتہ یہ سمجھایا جا رہا ہے، حق کہنا اور بات ہے اور حق پر ڈٹنا اور بات ہے۔ حق، ہم تو حق کہتے بھی ڈرتے ہیں۔ یاد کرو، حکمرانوں کا ڈر کوئی شے نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا سیکھو، اللہ سے ڈرنا سیکھو، اللہ سے ڈرنا سیکھو۔ دو دو ٹکے کے مفادات کی خاطر بک جاتے ہو، اللہ کے نام پر بکو، ایسا بکو کہ پھر تمہیں کوئی خرید نہ سکے۔ حق کہنا آج یہ بھی مشکل ہو گیا، مگر حق پر ڈٹنا مشکل تر ہے۔ تو فرمایا ایمان لاؤ، حق والے عمل کرو اور حق کہو اور حق پر ڈٹو، وتواصوا بالحق، حق پر ڈٹ جاؤ، حق کی نصیحت کرو، حق کا پیغام لوگوں کو دو، حق کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لو اور حق کی آواز ہر سو بلند کرتے پھرو۔ تو فرمایا ایمان بچے گا اگر اعمال صالحہ کی راہ اپناؤ گے، اور معاشرے میں اعمال بچیں گے، ان کی حفاظت ہوگی اگر حق کے لیے آواز اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ اگر حق کا جھنڈا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں نیکی بچ جائے تو ہمیں حق کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں حیا باقی رہ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں شرم رہ جائے، ایمان بچ جائے، اسلام بچ جائے، غریب کی عزت بچ جائے، حتیٰ کہ معاشرے کا وقار بچ جائے، تو پھر کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں حق کی خاطر میدان میں نکلنا ہوگا۔ فرمایا حق کے لیے نکلو گے، حق کہو گے، حق پر ڈٹو گے تو نیکی بچ جائے گی۔ اور فرمایا حق کیسے قائم ہوگا؟ بتواصوا بالصبر، اگر حق قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر صبر کرنا سیکھ لو۔ پکارے والو، حق قائم کرنا چاہتے ہو اور حق پر ڈٹنا چاہتے ہو تو حق پر ڈٹنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ حق پر ڈٹنے کے لیے میدان کربلا میں خون بہتے ہیں، حق پر ڈٹنے کے لیے فرات کے دریا کا پانی خون سے رنگین ہوتا ہے، حق پر ڈٹنے کے لیے دمشق کے بازاروں میں نیزوں پر سر لچکتے ہیں، حق پر ڈٹنے کے لیے علی اصغر اور علی اکبر قربان کرنے پڑتے ہیں، حق پر ڈٹنے کے لیے حضرت ابو بکر سے پوچھو، گھر بار جان و مال سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، حق پر ڈٹنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھو، جان کو نذرانہ دینا پڑتا ہے، حق پر قائم رہنے کے لیے پوچھو سیدنا عثمان غنی سے، خون دینا پڑتا ہے، حق پر جان رہنے کے لیے پوچھو حضرت علی شیر خدا سے، جان دینی پڑتی ہے۔ حق تب قائم ہوتا ہے جب حق کی خاطر جان لٹانے والے بن جاؤ۔ معاشرے میں حق کو سر بلند کرنا استقامت چاہتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں حرج بھی کوئی نہ ہو اور حق بھی قائم رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا طریقہ یہ بن گیا ہے، اے چمن والو
چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ چاہتے ہو مالی سے بھی بنی رہے اور شکاری سے بھی بنی رہے، دونوں طرف بات بنا کے چلانا چاہتے ہو۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اس تضاد، دوغلے پن اور منافقت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ہمارا مشن اس منافقت کے خلاف جہاد بپا کرنا ہے۔ ہمارا مشن اس دوغلے پن کے کردار کو معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ ہمارا مشن دجل و فریب کا پردہ چاک کرنا ہے اور حق کو اس طرح سربلند کرنا ہے کہ باطل کا نام و نشان اس معاشرے سے نیز کو نابود کر دیا جائے۔ پھر بھئی نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت خود بتا دے گا، زمانہ خود بتا دے گا کہ بالآخر الا ان حزب اللہ هم الغالبون، حق کو غالب آ کر رہنا ہے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، حق کی بات کرنے والوں، حق کی راہ پر چلنا، انقلاب کی راہ پر چلنا، دین اسلام کے غلبے کی راہ پر چلنا، یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھری راہ ہے، یہ کہکشاؤں کا راستہ نہیں۔ میں نے 22 جون کے کنونشن میں اپنی تحریک کے کارکنوں سے کہا تھا، یہ شعر پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ مت سمجھو کہ انقلاب کی راہ کوئی پھولوں کی سیج ہے، انقلاب قربانی مانگتا ہے، انقلاب تکلیفیں مانگتا ہے، انقلاب تن من دھن کی قربانی مانگتا ہے، انقلاب جان کے نذرانے مانگتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ حق کی راہ کہکشاؤں سے نہیں سجائی گئی، یہ مصائب و آلام سے سجائی گئی، یہ قربانیوں سے سجائی گئی، یہ تکلیفوں سے سجائی گئی، یہ ان انگاروں سے سجائی گئی ہے جن پر حضرت بلال تڑپتے رہے، یہ ان مصائب سے سجائی گئی ہے جن میں سے اہل حق گزرتے رہے اور سرخ روح ہوتے رہے۔ دشمن باطل عزت بھی اچھالے گا، تان بھی کرے گا، پگڑی بھی اچھالے گا، کسب و اتہام بھی کرے گا، تہمتیں دے گا، ہر ممکن حربہ استعمال کرے گا تاکہ آپ حق کا راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں۔ بس اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ اس راہ کو چھوڑ دیں۔ اس کا مقصود کیا ہے کہ اس راہ کو، حق کی آواز بلند کرنے سے مفاد پرستوں کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ان کے مفادات کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا ہے، ان کی جھوٹی کرسیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ان کا مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا ہے، ان کی لوٹ مار کے گریبانوں تک حق کا ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ اس لیے اب نہ وہ سیرت پسند آ رہی ہے، نہ وہ کردار پسند آ رہا ہے، نہ وہ شخص پسند آ رہا ہے، حتیٰ کہ نہ اس کا جینا پسند آ رہا ہے۔ مگر ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک جان کیا، لاکھ جانیں بھی چلی جائیں اور وہ راضی ہو جائے تو یہ بھی ابھی سودا مہنگا نہیں ہے، لاکھ جانیں دے کر بھی وہ راضی ہو جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ مولا کا منانا آسان شے نہیں ہے، محبوب کا منانا آسان شے نہیں۔ تو دوستو، 4 چیزیں جو بیان کی، اللہ پاک نے فرمایا اگر ان شرطوں کو پورا کر لو تو خسارے سے بچ جاؤ گے، کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے آج میں نے قرآن مجید کے حوالے سے جو پیغام منہاج القرآن یعنی قرآن کا راستہ، کیا معنی ہے منہاج القرآن کا؟ قرآن کا راستہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ قرآن کا راستہ رکھ دیا ہے، فیصلہ کرنا کہ اس پر چلیں یا نہ کریں، چلیں، راستہ بتانا میرا کام تھا، چلنے کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ اس راہ پر چلنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ بتائیے ذرا۔ ایسا تو نہیں کہ مشکل وقت آئے تو پھر بھاگ جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اکاڑے کی سرزمین
مستفوی انقلاب کا مشن بن جائے۔ باری تعالی ہمیں اور آپ کو اس راہ پر استقامت عطا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ صدق اور اخلاص سے اپنا تن من دھن سب کچھ اس کے دین کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے کروڑوں غریبوں کی بہتری کے لیے لٹا سکیں اور پاکستان کے قیام کے اصل مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔